تو نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیں ہماری جانوں سے عزیز ہیں، جن پر ہمارا مال و جان قربان ہے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اپنے نبی کی عزت پر قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے جیسا ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی، ان کے جیسی شفاعت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اپنی امت کے لیے یعنی کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اپنے رب سے التجائے کرتے رہے، اپنے رب کے حضور پیش بھی ہوئے۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، جب اللہ تعالیٰ سے ملے، اس وقت بھی صرف ہماری فکر رہی، صرف ہمارے لیے دعائیں کی، صرف ہماری سفارش کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کے گناہ معاف کر دینا، اور بروز قیامت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اور ہمارا پھر فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیں، ہر وقت ایک بار درود و سلام پڑھیں، اپنے نبی پر بھیجیں۔ تو مولانا امین صفدر اکاڑی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک خط موصول ہوا جو کہ وہاڑی کے کسی گاؤں سے موصول ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں خط میں بڑی محبت ظاہر کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں بڑے عرصے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گاؤں میں اور سیرت النبی پر بیان کریں، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت بڑھ جائے، اور ہم اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ تو مولانا امیر صفدر اکاڑی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خط میں ان کو تاریخ طے کر کے بتا دی کہ فلاں تاریخ کو میں آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس تاریخ کو وہاں پہنچا، ریلوے اسٹیشن پر تانگا لیا، میں اس گاؤں میں پہنچا جہاں پہ جانا تھا۔ تو کہتے ہیں گاؤں والوں نے مجھے کھانا چھانا کھلایا، اچھا استقبال کیا، تو مجھے نذرانے کے طور پہ کچھ پیسے دیے اور کہا کہ مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروا سکتے، صورتحال ایسی ہے۔ تو کہتے میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ وجہ بتائیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر قادیانی ہیں، مسلمان کم ہیں، زیادہ تر جو ہے نا اکثریت وہ قادیانوں کی ہے، اور وہ زیادہ مالدار بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیرت النبی پر کوئی محفل کروائی یہاں پہ یا کوئی بھی محفل کروائیں گے تو آپ کو مالی نقصان بھی پہنچائیں گے، جانی نقصان بھی پہنچائیں گے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بات سنی تو میں بیٹھ گیا، تو میں نے ان کو پیسے واپس کیے، تو میں نے کہا کہ اگر بات ہوتی کوئی ہمارے آپس کی تو میں چلا جاتا، لیکن بات آ گئی ہے رسول اللہ کی عزت کی، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف بولتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں کرتے، کہتے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بڑے مالدار ہیں تو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ تو چلے جائیں گے بیان کر کے، اس کے بعد ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ڈنڈے والا ہے، یعنی کہ کوئی رعبدار آدمی ہے، کوئی جس سے ڈرتے ہوں سبھی؟ تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ نورا ڈاکو ہے جس کا ڈیرا گاؤں سے باہر ہے، تو اس کا اچھا ٹیگا ہے، یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ پہنچا تو نورا ہمیں دیکھ کے کہنے لگا کہ مولانا صاحب مولوی میرے ڈیرے تھے کی کر رہے نے، مولوی تھا میرے ڈیرے تھے کی کام۔ تو میں نے نورے کو کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، اور عزت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات اتنی سنی تو وہ نورا ڈاکو جو تھا نا، جیسے کوئی بندہ ایک دم سے چونک جاتا ہے، جیسے ایک دم سے وہ بندہ شوق لگتا ہے کسی بندے کو، تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کس کی ضرورت ہوئی اتنی کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں گستاخی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ تو میں نے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پوری بات ان کو بتائی، تو نورا ڈاکو چل پڑا میرے ساتھ، وہ گاؤں میں آ گیا، اور گاؤں میں اس نے اعلان کیا کہ نورا ڈاکو مسجد میں بیٹھا ہے اور سیرت النبی پر کانفرنس ہو رہی ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو آ جائے ادھر نورے ڈاکو کے ساتھ آ کے بات کر لے، اگر کسی میں ہمت ہے اتنی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ گاؤں کا کوئی بندہ نہیں آیا، تو نورا ڈاکو جو تھا وہ مولانا صاحب سے کہنے لگا محفل ہوگی مکمل ہوگی، تو وہ نورا ڈاکو جو ہے مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ میں ڈاکو ضرور ہوں پر بےغیرت نہیں ہے۔ اتنی بات ان کی کہنی تھی کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پورے گاؤں والوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ نورے ڈاکو نے پھر یہ اعلان کیا کہ اگر گاؤں والوں نے مجھے پہلے یہ مسئلہ نہیں بتایا، اب مجھے پتا چل گیا، اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف بری آنکھ سے دیکھا تو نورے ڈاکو سے اس کو لڑنا پڑے گا، یا تو خود مرے گا یا مجھے مار کے پھر مسلمانوں تک پہنچے گا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ محفل ہوئی ہے، سارا نظام ہوا، اس کے بعد میں واپس آ گیا اپنے گھر میں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد نا ایک شخص میرے گھر میں آیا، امامہ اس کے سر پہ پہنا ہوا، اچھی داڑھی بڑھائی ہوئی، بڑا سلیقے سے نا بندہ میرے گھر پہ پہنچا، دستک دی تو میں نے دروازہ کھولا، تو میں نے بات چیت کی، میں نے تعارف پوچھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ نورا ڈاکو ہوں
جس سے ملاقات ہوئی تھی آپ سے، میں اس نبی کی رحمت سے کہتے ہیں کہ آپ آگے واپس مولانا صاحب اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تو نے میری عزت کی رکھوالی کی ہے، تو آج کے بعد تو دنیا تیرے لیے بہتر ہو جائے گی اور دنیا تیرے لیے نیکی کا سبب بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت توبہ کی سچے دل سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننا ہے، ان کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنایا ہوا ہے، امامہ سر پہ سجایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھٹکا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیں، کیونکہ ہم بے شک گناہ گار ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمیں بغیرت نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دینا چاہیے۔ کوئی میرے نبی کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے اس کے گلے کو ہاتھ ڈالیں، اس کی زبان کھینچ لیں۔ ہمارے ادارے موجود ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ مل کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف لوٹیں، اور رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر میری باتوں سے کوئی اختلاف ہے آپ کو تو اپنے طور پہ ایسی اچھی بات، کوئی سلجھی ہوئی بات، کوئی پیاری بات ضرور کریں کہ ہمارے لوگوں کی اصلاح ہو، اور اپنے دن میں سے کچھ ٹائم نکال کے ایک چھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں کی اصلاح ضرور کریں۔ میری باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی ویڈیو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔